سسٹم سے بھی پہلے جب تک ہمارا سلیبس بہت زیادہ ویژنری نہیں ہوگا، ڈیپ نہیں ہوگا، اس کے جو لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ بہت براڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری کلاس روم کے اندر جو ٹیچر کی پریکٹس ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا جو ارلی اسکول سسٹم ہے یہ وہ موقع ہے، یہ ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں آپ ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ ابھی رابر نے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رابر نے یہ بات اساتذہ سے ملاقات کے دوران کہیں کہی کہ جو فلسفہ ہے، فلسفی، یہ ارلی اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یعنی میتھس کے مثلا آپ ٹیچر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لاجکس یعنی وائی اور یہ جتنی آپ دیکھیں چھوٹا بچہ سب سے زیادہ سوال کرتا ہے، اور وہ جو سوال ہوتے ہیں وہ اس کی فطرت میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم چھوٹے بچے سے ہی کیا کرتے ہیں، سوالات سے اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے سوال کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کے سوال کو سیٹسفائی نہیں کرتے ہیں، اور پھر گریجولی اس کے سوال کرنے کی جو اس کی کہتے ہیں ہیبٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بس ایک ربورٹ کی طرح یعنی ایک آپ کی چیز کو ایز اٹ از اپنے برین میں کاپی کرتا ہے۔ تو ہمارے بورڈ کے بارے میں کسی دوست نے بہت اچھا ایک یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ بورڈ سسٹم بچوں کے تعلیمی استعداد اس کو جج نہیں کرتا، بلکہ بورڈ سسٹم میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے تعلیم کی کرتا ہے، یعنی الٹی کرتا ہے، وامٹ کرتا ہے، ریپروڈیوس کرو۔ ہاں، وہ یعنی وہ کیا کرتا ہے، جو اس نے ڈالا تھا اس نے اس کو واپس اڈیل دیا۔ بورڈ سسٹم یہ ہے ہمارا، بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اس لیے ایجوکیشن سسٹم کو اگر امپروو کرنا ہے تو میں نے کہا کہ جہاں میتھڈالوجیز ہیں ان کو بھی امپروو کرنا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات، ایک انگلش کی کوٹیشن میں اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ول ناٹ ریپلیس ٹیچرز بٹ ٹیچرز یوزنگ ٹیکنالوجی ول ریپلیس دا ٹیچر ہو آر ناٹ یوزنگ۔ یعنی مت سوچیے کہ گوگل آ گیا، اچھا جی یوٹیوب آ گیا تو آپ جیسے لائق اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے، لیکن ٹیکنالوجی اساتذہ کو ریپلیس نہیں کر رہا۔ وہ اساتذہ جو ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہے ان کو وہ اساتذہ ریپلیس ضرور کریں گے جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، اور آج آپ نے دیکھ لیا ان 2-2.5 سالوں میں اس کا مشاہدہ آپ نے سب سے زیادہ کیا۔ تو اس لیے اپنے جہاں پر کلاس روم میں میتھڈالوجی کو امپروو کریں، پڑھانے کی ٹیکنیک اور ترتیب کو بہتر کریں، سوالات کو عمیق کریں، گہرے کریں، بچے کو کسی چیز کو جب پڑھاتے وقت میں عموماً کہتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے صرف آؤٹر فنکشن کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا نالج ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ کمپیوٹر کی میں اگر مثال دوں تو ایک ماؤس ہے، ایک کی بورڈ ہے، تو اس کے اگر فیچرز بیان کیے جائیں کہ ماؤس کے 2 بٹن ہوتے ہیں، ادھر سے رائٹ کلک ہے، یہ لیفٹ کلک، یہ رائٹ کلک ہے، یہ لیفٹ کلک ہے، اور اس کو گھمانے سے ایک پوائنٹر ملتا ہے، اور اس پوائنٹر سے آپ کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ چیز اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ فیچرز ہے۔ فنکشن کیا ہے کہ یہ جو ماؤس کام کیسے کر رہا ہے یہ ہم نے ان کو سکھانا۔ جب آپ اس کو ہلاتے ہیں تو وہ کیا میتھڈالوجی، کیا میکینکس، کیا الیکٹرانکس انوالو ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماؤس کا پوائنٹر جو ہے اسکرین پہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، یہ اس کی گہرائی ہے۔ اور پھر اگر 2 ماؤس دیے جائے اور ان کو لیا جائے پھر وہی بات آتی ہے، میں اس بات کی طرف اب نہیں جاتا۔ تو اپنے اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہماری ابھی مجھے اندازہ ہے کہ میں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جو صرف ان کے کیا ہیں ہیڈنگز ہیں، اور ان کی ابھی کوئی ان کی میں نے مزید ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی، اور ان تمام پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ، آپ میں سے مجھے خوشی ہوئی ابھی پتہ چلا کہ ہمارے 3-4 دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ دوست ہیں کہ جنہوں نے ہماری جو اسلام آباد کی ورک شاپ تھی اٹینڈ کی تھی۔ ایک آپ نے 2000 بہت پہلے 3-4 سال پہلے کی تھی، اور 2 دوست جو ہیں انہوں نے ابھی کی ہے، اور طاہر بھائی بھی موجود تھے، 3-4 دوست ہمارے اس ورک شاپ۔ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے ان موضوعات پہ الگ الگ سیشن رکھے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کے سیشن رکھے ہیں جن پہ ہم نے یعنی پریزنٹیشن کے ذریعے سے ساری چیزیں کروائی ہیں۔ تو اس لیے اب میں یعنی صرف بول کر ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ باتیں منتقل کرنے والی اور سکھانے والی ہیں۔ میں اب آخری بات کی طرف آتا ہوں، اور ایک بات جو میں آپ کو کر رہا تھا کہ اس کو بھی کہ آؤ پڑھو اسکول کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے بڑی کوشش کی، اور ابھی ممکن ہے 1-2 پروجیکٹ ہم اسلام آباد میں شروع کر لیں، لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے اور اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ضرورت جنوبی پنجاب کے اندر ہے۔ تو جنوبی پنجاب کے اندر آپ اساتذہ، عمران بھائی کی بہت مجھے بات ان کی گفتگو کا ایک اہم پوائنٹ جو میں آپ دوستوں کو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے کہوں گا کہ آپ اس ایک بنیادی کام کو آپ انجام دیں۔ آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھیں کہ بچے، ایسے بچوں پر نگاہ دوڑائیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، جنہوں نے اسکول جاتے تھے اور ترک کر دیا یا جو جا ہی نہیں رہے، ان بچوں کو 15-20 بچوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں ان کا ایک اسکول بنا دیں، کوئی خرچہ نہیں ہے آسان سے، اور ان کو جو ٹائم ان کو سوٹ کرتا ہے اس ٹائم کے حساب سے ان کو ایک اسکول دیتے ہیں۔ ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے آؤ پڑھو اسکول کے نام سے، آپ اس پروجیکٹ کو لانچ کریں،
بلکہ طاہر بھائی سے میں کہوں گا کہ آپ اس کا آغاز جنوبی پنجاب سے کریں، اور یہاں پر آپ اس کی چونکہ اس کے اعداد و شمار کی روشنی میں جنوبی پنجاب پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ مسائل بھی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ وہی ہوں گے جو یعنی آپ کے اس تقریباً 6 سے 8 سال کی عمر کے 5 سے 8 سال کی عمر کے بچے جو تعلیمی اداروں میں جن کا یہ ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے. یہ اسکول صرف یعنی کلاس اول سے لے کر کلاس 4 تک کا اسکول ہے، اور اس کے بعد ان کو آپ یعنی اگر وہ نہ بھی پڑھیں تو کم سے کم انہیں پڑھنا لکھنا آ جائے گا، انہیں کوئی ہلکی پھلکی یعنی بات چیت اور ان کی بنیادی ضرورت جو ہے تعلیم کی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد مزید یہ ہے کہ آپ ان کو تشویق دلا کے ترغیب دلا کر انہیں آپ مزید تعلیم کی طرف بھیج سکتے ہیں. آخری بات آسان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ ہے نصاب کا مسئلہ. نصاب آپ کو پتہ ہے کہ سنگل یہ جتنی میں نے شروع میں تمہید باندھی کہ پاکستان کے اندر متوازی نظام چل رہے ہیں، تعلیمی سسٹم چل رہے ہیں، مدرسہ کا سسٹم ہے، پبلک سسٹم ہے، پرائیویٹ سسٹم ہے، ان کے درمیان میں گیپس بہت زیادہ تھے، اور موجودہ حکومت نے یہ ارادہ کیا کہ ان گیپس کو کم کیا جائے. بہت اچھی بات ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک شروع میں کچھ کرنے کی ٹھانی، اور ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. لیکن کیا ہوا کہ اس کام کو ایک اچھے کام کو کرتے کرتے انہوں نے ایک پنڈورا باکس ہی چیزوں کا کھول دیا، اور اس میں ظاہر بہت ساری اور مقاصد تھے، بہت سارے ایسے عناصر تھے جنہوں نے اس موقع کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے وہ سارا جو زہر ہے وہ اگلنے کی کوشش کی. اور ہم لوگ تقریباً گزشتہ 2-2.5 سال سے نصاب کے اس موضوع پر، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نصاب کا مسئلہ جو ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. شیعوں کے لیے، اہل تشیع کے لیے نصاب کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو پرانی تحریکیں اگر موومنٹس دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس موومنٹ پر خود مفتی جعفر سے کم سے کم اگر آپ مفتی جعفر کے دور میں بھی دیکھیں تو نصاب کا ہی مسئلہ ہی ایک اہم موضوع تھا، جس پر ہم آپ کے علم میں ہوگا کہ یعنی جب ہمارے مطالبات منظور ہوئے تو اس کے بعد ایک الگ نصاب منظور ہوا. یعنی آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ اسلامیات ایک پہلے جو تجربہ کیا گیا اسلامیات کے ساتھ وہ یہ تھا کہ شیعہ اسلامیات جہاں پہ ہمارے ڈفرینسز ہیں وہ الگ سے یعنی اسلامیات کے اندر شامل ہوتے تھے، اہل سنت کے الگ ہوتے تھے، اور باقی جو کامن ہے وہ سر پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب تھی، کتاب تھی آپ سب کو یاد ہے، پہلے ایک بک ہوتی تھی، آپ لوگوں نے شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. تو ایک تجربہ وہ ہوا تھا جو بہت مناسب تھا، ٹھیک چل رہا تھا. پھر اس کے بعد تبدیلی ہوئی اور پھر شیعہ اسلامیات ہی ٹوٹل سیپریٹ کی گئی جو ہم لوگوں نے پڑھی. 9th-10th کلاس میں ایک شیعہ اسلامیات پڑھائی جاتی تھی، شاید آپ میں سے کسی نے وہ پڑھی ہوگی کہ 9th-10th میں مجھے یاد ہے جب اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنی تمام سیکشن میں سے ہمارے جو شیعہ بچے نکل کے باہر جا کے لان میں بیٹھتے تھے ایک درخت کے نیچے، اور ہمارے میتھ کے ٹیچر آ کے ہمیں اسلامیات کی کتاب جس میں اصول دین فروعات دین پورے پڑھ کے اس کا پیپر دیتے. اب یہ معلوم نہیں کس دور میں تقریباً یہ حکومت نے بغیر علم میں لائے اس کو یہ یعنی مشرف کے دور کی یعنی خاموشی سے اس کو کیا کیا، چینج کر دیا. اور پھر اب انہوں نے جب اب اسلامیات انٹروڈیوس کی تو اس میں اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا وہ کیا درود ابراہیمی جو متفق علیہ یعنی شیعہ اور سنی کے نزدیک ایک مستند اور متفق جو درود ہے وہ اس سے پہلے ساری تھی، اس کو خاموشی سے ایک قومی اسمبلی کی ایک قرارداد جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ذریعے سے یعنی تمام دفتری آفیشل جو کورسپونڈنس ہیں اس کے لیے کہا کہ درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کر کے اس کو، اور آپ یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اور اس کی زیادہ یعنی جو اس کی جو گریوٹی تھی، اس کے جو اثرات تھے وہ تب سامنے آئے جب نصاب کی جو بک جو تھی پہلی سے جو 4تھی جماعت کی بک بنی ہے 5ویں جماعت کی، ان بکس کے اندر جب درود آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ بہت زیادہ وہ اس کے اندر شامل کی گئی تھی. اور یعنی یہ اب آپ اگر اس فقط درود کو ہی دیکھیں، اور جب اس سلسلے میں جب اداروں سے پوچھا گیا تو اس کی منطق کیا تھی، اس کو کیوں بنایا گیا، اس کی کیا لاجک تھی، اور جب اس بارے میں ان سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا جی کہ چونکہ اصحاب کی جو توہین اور ان کے خلاف جو اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی تکریم اور ان کی توہین کے ان معاملات کو کم کرنے کے لیے یہ درود میں بچوں کو یعنی سمجھو کہ آئندہ آنے والی نسلیں اب یعنی جہاں آل کی بات کریں گی وہاں اصحاب کی بات کریں گی. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو خود اہل سنت کے نزدیک بھی یہ یعنی قابل قبول نہیں ہے، اور نہ خود ایسی کسی ترمیم کی درود کے اندر ایسی کسی تبدیلی کی کوئی شرعی اور کوئی اس طرح کا کوئی حوالہ اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی احادیث کے اندر کوئی ایسا یہ بھی موجود نہیں ہے. اور جب اس پہ بات کی گئی تو یہ بھی ایسا کوئی مسئلہ جو تھا یہ ابھی تک
اس کی کوئی وضاحت ہمارے ادارے ہمیں دیتے نظر نہیں آ رہے. مطلب ہمارے جو ہندو برادری ہے جی جی ان کو تو آزادی حاصل ہے کہ وہ اخلاقیات پڑھیں، مطلب یہ نہ پڑھیں، لیکن جو شیعہ برادری ہے اس کو اب آپ دیکھیں، اب آپ موجودہ اسلامیات کو اگر آپ دیکھیں کہ اس اسلامیات کی جو شکل ہے وہ ایک ایسی ہے کہ جو ہمارا بچہ اسلامیات، ہمارا شیعہ بچہ تو کم سے کم ایسی اسلامیات نہیں پڑھ سکتا. امام حسن حسین کا جو نام ہے ان کے ساتھ امام کا لفظ، امام کا لفظ وہ بھی انہوں نے کیا تبدیلی. کچھ انہوں نے ہمارے ابھی جو سوشل میڈیا پہ شور شرابہ ہوا ہے تو اس پہ انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، لیکن جو میں نے بتایا کہ سب سے بڑا ہم نے اس پہ تقریباً 6 نکات لیے تھے. یہ وائٹ پیپر اس پہ ہم نے مجلس وادت نے شائع کیا ہے اور یہ ہم نے خود لکھا ہے، شعبہ تعلیم نے لکھا ہے. کیا صاحب اس میں دیکھیں کہ پہلا بنیادی مسئلہ اس کے اندر درود کا مسئلہ ہے. درود میں سے آل کو، یعنی جو درود ابراہیمی جو ہے اس کو ختم کرنے کی وجہ سے اگر آپ اسلامیات کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو یہ اتنی بار یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر باقی تمام چیزیں بھی ٹھیک کر دی جائیں اور اگر یہ باقی رہے تو یہ ہمارے اذہان کو، جو مذہبی رواداری ہے، جو مذہبی یعنی خود جو آئین جس طرح کی رواداری اور اخوت اور بھائی چارے کا جو ایک ماحول معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر جس فضا کو قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کا قانون بیان کرتا ہے، اس کی مکمل اس کے اندر کیا نفی. یعنی یہ تقریباً ایک ایسی چھیڑ خانی ہے جس سے آپ سمجھیں کہ یعنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر ایک بڑا ایک ہجان جو ہے اس سے تعلق ہوگا. ایک مسئلہ یہ تھا اور اس کو ہم نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ 21 اگست 2020 کو جو ایک نوٹیفیکیشن تھا قرارداد، قومی اسمبلی کی قرارداد جو 21 اگست 2020 کو پاس کی، انہوں نے اجلت میں پاس کی، اس کو بنیاد بنا کر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ نصاب کو مکمل اس کے اندر جہاں جہاں درود ہے اس کے اندر آپ اگر کلاس ابھی جو بکس آئی ہوئی ہیں کلاس اول دوئم سوئم کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے. دوسرا مسئلہ نصاب کے اندر وہ پھر یعنی تعصب کا ہے اور بالخصوص خاندان بنو ہاشم کے ساتھ جو تعصب کیا گیا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جس انداز سے ایک امتیازی سلوک کہ جہاں پر ان کا رائٹ حق بنتا ہے، ان کی جو خدمات ہیں، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے لے کر ان کے بعد تک کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، خود حضرت جناب عبدالمطلب سے لے کے ابو طالب سے لے کر جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اور دیگر تمام جناب فاطمہ الزہرا، ان کے پورے خاندان کی جہاں پر جب وہ دیگر خاندان بنو امیہ کو وہ سپیس دے رہے ہیں اور اسی طرح سے ان کے لیے گنجائش ہندا تک کے لیے وہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ ہندا کے بارے میں بھی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں اس کے لیے کسی طرح سے سافٹ کارنر کریٹ کیا جائے. ہاں جی، اس کو کہا جائے کہ نہیں اسے بعد میں معاف کر دیا گیا تھا، کوئی ایسی کو بات کر. یعنی نظر آ رہا ہے کہ بنو امیہ کو اس کے خاندان کے تحفظ اور اس کے تقدس کے لیے اس نصاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو حق بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا اور خاندان بنو ہاشم کا اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تیسرا پھر اسی طرح سے صوفیہ اولیاء اللہ ان کے سلسلے میں بھی انہوں نے مشاہیر اسلام میں بھی بہت سے اہم جو مشاہیر ہیں ان کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. صاحب یہ خود آپ دیکھیں کہ مشاہیر میں بھی جا کر امام زین العابدین علیہ رحمہ کے نام سے انٹروڈیوس کرا. آپ یہ خود دیکھیں کہ امامت اور ائمہ کا تعارف بھی کس انداز سے کرایا جا رہا ہے. اور یہاں پر پھر اسی طرح سے جب مشاہیر کی بات ہو رہی ہے تو ان کی تعلیمات اور تبلیغات کے جو اہم پہلو بیان ہی نہیں ہو رہے. اہل بیت سے جو ان کی نسبت ہے، اہل بیت سے ان کا جو تعلق ہے، اگر آپ خود یہاں پر بات کریں یہ خود ملتان کی جو سرزمین ہے، مدینہ الاولیاء ہے، ان کی اگر آپ دیکھیں خود شاشم تبریز ان کی جو تعلیمات ہیں خود یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام سے ان کی نسبت اور اس در پر جھکنے کا نتیجہ ہے کہ دیگر تمام جو فیوز و برکات اور جو ان کی تجلیات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ان کو بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مشاہیر کے نام پر بھی وہ کیا کریں، ایسی کوئی غلط ملت کریں چیزیں کہ جس سے پھر اصل جو زیر نشانہ اور زیر سوال جو ہوں وہ اہل بیت علیہ السلام. تو اس پر ہم نے ریفرنسز دی ہیں. پھر مذہبی رواداری کی ہم نے بات آلریڈی کہی ہے کہ مذہبی رواداری جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے مذہبی رواداری کا، کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مثلا اہل سنت کو اہل تشیع پڑھائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع کو آپ اہل سنت کے جہاں پر آپ اہل سنت کے عقائد بیان کریں وہاں پہ اہل تشیع کے عقائد الگ سے بیان کریں. امامت آپ خلافت کو ضرور بیان کریں لیکن ساتھ امامت کا انٹروڈکشن بھی کریں کہ اہل تشیع جو ہے وہ امامت کا کانسیپٹ رکھتے ہیں جو کہ اس طرح سے اگر اہل سنت خلافت ہے وہ اس طرح سے ہے تو اہل تشیع کے نزدیک مثلا او لیول کی اسلامیات میں امامت بیان کی گئی. ڈکشنری میں امام کو ڈیفائن کیا کہ شیعہ کا کنسیپٹ ہے ڈکشنری میں
بھائی اب شیعہ مکتب فکر کوئی آج کی کوئی دین نہیں ہے، اس کا ایک تاریخ ہے، ایک ڈکشنری میں کہتے ہیں اول اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، تو آپ اس کو بیان کریں، جہاں حدیث بیان کریں ستا آپ حدیث کی جو کتابیں ان کا انٹروڈکشن کروائیں. او لیول کے اندر حدیث کی کتابوں کا باقاعدہ تعارف ہے، شیعہ حدیث کی کتابوں کا تعارف. اور یہاں پر اس کو بھی کیا گیا ہے کہ جب بیان کیا جا رہا ہے تو فقط ایک مکتب فکر کے آئیڈیالوجی کو امپوز کیا جا رہا ہے، جو کہ کیا ہے کہ ہمارے اہل تشیع کے ساتھ کیا ہے اس سلسلے میں، یہ ہمارا ایک پوائنٹ آف آبجیکشن ہے. اور پھر اسی طرح سے ابھی اس پہ تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی ہے لالی پاپ دینے کی کہ جو نصاب کے جتنے فورمز ہیں، نصاب کونسل سے لے کر نصاب کی جو کمیٹیاں ہیں مختلف اسلامیات کی، پھر زیرو ڈرافٹ کمیٹی ہے، پھر اس کی ریویو کمیٹی ہے، پھر اس کی کہتے ہیں جی ان کے پبلشرز کی بک کی کمیٹی ہیں، ان تمام کمیٹیوں میں بڑی عجیب و غریب بات ہے. تقریباً ان کے ممبران سے ہماری ملاقاتیں رہی، انہوں نے کہتے ہیں کہ وہاں پر کیسے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی تعداد کے اعتبار سے، مثلا یہ بیٹھے ہوئے لوگ مختلف مکاتب فکر کے، اور عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ مکاتب فکر کے لوگ جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب یہ مسئلہ آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں شیعہ کے لیے. اب وہاں ووٹنگ ہوتی ہے، یہاں جی ووٹ کرائے جی امامت یا خلافت ہے، سارے ذرا خلافتی کی بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو ہوگا وہ امامت خلاف کرے گا. تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی. یعنی جو مکتب فکر کا جو نمائندگی ہے وہ آپ ایسے نہیں کریں گے کہ ایک سیٹ مکتب جعفریہ کو آپ دیں. جب آپ سلیبس بنا رہے ہیں تو پھر یہاں پر ایکویلٹی کی بات ہوگی، برابری کی سطح پر پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کسی موضوع پر اہل سنت کا نظریہ یہ ہے تو اہل تشیع کا نظریہ بھی ایکولی اتنا ہی ویٹیج رکھتا ہے، نہ کہ ووٹنگ میں آپ کہیں گے جی کہ وہ بالکل حذف ہو جائے. تو ہم نے یہ بات بھی کی ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے اس اعتبار سے انہوں نے جو فورم بنائے ہوئے ہیں ان فورم میں ابھی پہلے تو نمائندگیاں ہی نہیں تھیں. ابھی جب شور شرابہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک بندہ اس کے اندر ڈالا ہے، جو کہ اور ابھی بھی بدقسمتی سے پاکستان کے اندر حکومت نہیں بلکہ ریاست آپ کے سامنے ہے اور آپ کے مد مقابل ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کام آپ نے قبول کرنے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ابھی احمد بھائی نے بھی بات کی، احمد اقبال صاحب نے، راز صاحب بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان نہیں بننے دیں گے. پاکستان ایک مسلکی اسٹیٹ نہیں، پاکستان وہ پاکستان ہے جو اقبال نے اور قائد اعظم نے جس پاکستان کی سوچ بنیاد کی، اس میں کوئی شیعہ سنی ڈسکرمنیشن نہیں تھی. اس میں شیعہ اور سنی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ رکھتا ہے. اور اس وقت یہ نصاب کے ساتھ یہ جو اس وقت چھیڑ خانی کی گئی ہے، یہ ہمیں ہمارے بنیادی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس پہ آل دو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اکابرین اس پر تقریباً یعنی ظاہر ہے اس پر یعنی یوں کہا جائے کہ ان کی سطح پر شاید اس کو فیس کرنا ڈیفیکلٹ ہے، ان کے لیے مشکل ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ عوام فیس کر سکتی ہے، اور عوام کو ہی اس کے لیے اپنے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی. اور اس مسئلے پر، اور یہ پھر ایک دفعہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایگزام کا وہ پیپر ہے جو بہت مشکل آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جب بورڈ کا سسٹم ویک ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک پیپر مشکل آ جاتا ہے اور اسی سے اگلا پیپر بہت آسان آ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم استاد ہیں اس طرح سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، کبھی پیپر بہت اچھا آ گیا اور کبھی پیپر بہت برا آ گیا. حالانکہ اگر ایگزامینیشن سسٹم اچھا ہو تو یہ برا یعنی سخت اور یعنی کم سخت والی یعنی یہ ایگزامپلس نہیں ہونی چاہیے. جب ابھی آپ بورڈ میں آپ اس کو کہتے ہیں پیئرنگ اسکیم کہتے ہیں، پیئرنگ اسکیم ہوتا ہے کہ بھی چیپٹر سے شارٹ ہے، ہاں جی وہ بھی ختم کر دیں. ہمارے کیمبرج میں اسیسمنٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کی پرسنٹیج بتائی ہوتی ہے کہ یہ اتنا پرسنٹ ایویلویٹ انالیسس کا، اتنا پرسنٹ اپلیکیشن کا، اتنا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر انوالو نہ رہنے کا یہ ایک نقصان ہے کہ اس میدان کو کس نے قبضہ کیا. ٹھیک ہے جی، جو ناسبی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کا اس کے اوپر عمل دخل زیادہ ہے. یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. ہماری یعنی ابھی تک اس میدان میں جو ابھی عمران بھائی نے بات کی تھی، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اس میدان میں وارد نہ ہونے کا نتیجہ، اور اس کی بھی وجہ عمران بھائی جماعتیں نہیں ہیں، تنظیمیں نہیں ہیں، لیڈرشپ نہیں ہے، من حیث القوم ہم لوگ ہیں. ہمارے ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا کہ ہم علم کو بھی ایک جیسے فریضۃ العلم، ہم نے بات یہ حدیث ہے، وہ ایک شہید باقر صدر کا ایک مجلہ چھپتا تھا نا جن میں 4 حدیثیں، وہ شہید مطہری نے ذکر کیا اس کا، وہ 4 حدیثیں لکھی ہوتی تھی جن کا ذکر بھی احمد اقبال صاحب نے بھی کیا کہ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر علم پر سب سے زیادہ تاکید ہے. اور ملت تشیع جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے وہ تو سب سے زیادہ اس بات کا کیا رکھتے ہیں، خاصہ رکھتے ہیں
کہ وہ کیا کریں، وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو مزین کریں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے خیر العمل فاؤنڈیشن ایک ادارہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا سلاد میں بہت کام ہم نے کیا تھا پورے خاص طور پہ ان علاقوں میں. آج صاحب ڈونر ہمیں یعنی جو ڈونیشن دیتا تھا وہ صرف کہتا تھا جی کہ وہ ان کاموں کے لیے جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوئی. مسجد بنائیں، گھر بنائیں، پانی کے پمپ لگائیں، اچھا جی یہ کریں، گھر کو فلاں، یعنی ان کاموں پہ آپ اور ہم نے دیکھا. خیر العمل فاؤنڈیشن تقریباً 7 سال میرے پاس ذمہ داری رہی، سیلاب بھر میں ان علاقوں میں الحمدللہ آتا رہا. تقریباً کوئی 40 کروڑ سے زیادہ کا صاحب ہم نے ڈونیشن کیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اب لوگوں سے ملے تو لوگ شکوے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اور وجہ اس کی کیا تھی کہ ڈونر جو تھا اس کو ممبر سے بتایا گیا کہ بھئی تم نے ان مد میں خرچ کرنا ہے اور اس مد میں خرچ نہیں کرنا. جب ہم ان سے تعلیم کے لیے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یار یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا، کہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں لکھی کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم واقعاً اس میدان کو ہم نے خالی چھوڑا اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے. یہ ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے مینجمنٹ میں، کہتے تھے کہ گھوڑا جب وقت پر آپ گھوڑے پہ سواری نہ کریں تو پھر جب گھوڑا آگے بھاگ جاتا ہے تو پھر گھڑ سوار کو دیکھیں کیسے سواری کرتا ہے. آپ پنجاب کے لوگ جانتے ہوں گے گھوڑا آگے بھاگ گیا پھر کیسے سواری ہوتی ہے. پھر گھوڑے کی صرف پوچھل آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کو پکڑ کے تو آپ سواری نہیں کر سکتے. اس کو سوار کرنے کے لیے وقت پر اس کی زین پر آپ نے اس پر اچھل کر بیٹھنا ہوتا ہے. وہ بھاگ گیا تو پھر آپ بس اس کے پیچھے. ابھی اس وقت ہم گھوڑے کو پیچھے سے پکڑ کے سواری کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم جب بات کرتے تھے اس پر تو ہماری قوم کے اندر دلچسپی نہیں تھی، نہ ہم چاہتے ہیں اس طرح کے کام کرتے. ہم جلسے جلوس مظاہرے انصافی کبھی ان موضوعات کی طرف نہیں ہوتے. تو بہرحال اس لیے ابھی ہماری خواہش ہے صاحب اس موضوع پر آپ ایک اویئرنیس کم سے کم پیدا کریں. اور میں صوبہ پنجاب سے کہوں گا کہ کم سے کم اپنے صوبے کی سطح پر آپ ایک ریسرچ ڈیسک کا بھی قیام عمل میں لے کر آئیں. 2-3 دوستوں کو یہ ذمہ داریاں دیں کہ وہ جو بھی سلیبس چل رہے ہیں صرف اسلامیات نہیں بلکہ آپ اردو بھی، معاشرتی علوم بھی، انگلش بھی، ان کے اندر آپ کیا کریں. آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں، سبجیکٹ جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو کہیں کہ وہ بیٹھ کے ان کے اوپر. یہ ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے اب کل کی ایک میٹنگ تھی، میں چونکہ ادھر آنا تھا میں نہیں آ سکا. کل کی بڑی اہم میٹنگ تھی جو یعنی ریاست نے بلوائی ہوئی تھی اور تمام اکابرین کو بلوایا تھا کہ وہ اس پہ دستخط کریں. اس کی ایک میٹنگ تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا اپڈیٹس ہیں، میں فون پہ نہیں پوچھ سکا، تو کل جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا. تو ممکن ہے کہ ابھی وہ نصاب کو ایز اٹ از آگے چلوا دیں. اور سنا ہے کہ بزرگوں کی طرف سے تو دستخط ہو بھی گئے. ٹھیک ہے جی، پہلے والا بھی اپروو ہوا تھا اور یہ بھی تقریباً اپروو ہو گیا ہے. یہ ایک سب لمبی لڑائی ہے، یہ ایک لمبی جنگ ہے جس پہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اترنا ہوگا. انکمپلیٹ اٹیمپٹ نہیں کرنا. ہمیں اس کے لیے افراد چاہیے، ہمیں اس کے لیے تعلیم سے وابستہ افراد چاہیے جو یہ ذوق رکھتے ہیں، جو یہ ویژن رکھتے ہیں اور جو یہ کام کر سکتے ہیں. تب یہ کام ہم کر سکیں. ایسے نہیں ہے کہ وہی ایک کام کو ہاف اٹیمپٹ جو ہوتا ہے از انکمپلیٹ اٹیمپٹ، از اے فیلئر. تو اس لیے وہ ایک حضرت علی کی ایک ان کے قول کو انگلش میں کنورٹ کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں وین یو ہیو نو پلان یو ہیو دا پلان آف فیلئر. جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ آپ کا پلان ہے فیلئر کا. یہی ایک پلان ہے فیلئر. تو اس لیے ایک پلان تشکیل دیں آسان. اور ایک اور میں نے اپنی زندگی میں جو ایک سبق سیکھا ہے خیر العمل کے بعد سیکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہے جی کہ کیا کہتے ہیں جی افیکٹ، ایک ہے جی کہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ، اور ایک ہے ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز. اس کو آپ سیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر. ایک ہے جی کہ کام کو بس اچھے طریقے سے کرنا، اور ایک ہے کہ اچھے کام کو کرنا، بنیادی کام کرنا. بنیادی کام آسا آپ کریں. تو یہ آج کی ورکشاپ میں جو میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے، ایک تو ہم انشاءاللہ ٹیم بلڈنگ کریں گے. وہ یہ کریں گے کہ تمام دوستوں کو طاہر بھائی آپ وہ جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس میں ان سب کو ایڈ کریں تاکہ ان سے ہمارا رابطہ رہے اور ریگولر ہم فیڈ بیک ان کو دیں. دوسرا یہاں پر آپ ایک تو آؤ پڑھو اسکول کی کوئی چھوٹی سی ٹیم بنا دیں جو اس پہ کام کرے، اور کسی اپنے پورے اس جنوب پنجاب میں سب سے پسماندہ کسی علاقے کو سلیکٹ کر دیں. اور تیسرا نصاب کے سلسلے میں ایک آپ اپنی ایک ٹیسٹ قائم کر دیں، اور وہ تھوڑا سا جو لوگ ریسرچ کا جن کا تھوڑا سا ذوق بھی ہے تاکہ ہم اس پہ کام کریں. اور پھر جو مرکز کی طرف سے ہم اس پہ جو بھی حکمت عملی بنائیں اس پہ پھر آپ لوگ بھی اپنے صوبے میں اس پر بات کریں. ٹھیک ہے سر؟ تو یہ 3 میرے خیال اگر ہم کنکلوڈ کریں تو آج کی ہماری اس میٹنگ کا یہ ایک ہے، کیونکہ اس وقت بھی نصاب میں جو افراد لیے گئے ہیں ان کو بھی ریگولر فیڈ بیک کی ضرورت ہے، ریگولر پش کی ضرورت ہے، ریگولر سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کر مکتب کی نمائندگی کریں اور کوئی بھی ایسا بلنڈر جو ہے وہ نہ ہونے پائے کہ جس سے کل کو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ متاثر. تو یہ گزارشات تھی. معذرت چاہتا ہوں بات چیت زیادہ ہوگی
وہ کہ میں خود جلدی ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی PDF کوئی ہمیں مہیا کریں انشاءاللہ کہ ہم باقی کوئی دو بزرگوں نے اگر اس کے 10 طبقات دیے ہیں تو آیا ان کی شخصی رائے ہے کسی کو اعتماد میں لے کر کیسے آیا ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یعنی کیا مسئلہ ہے؟ صاحب ظاہر دیکھیں دستخط کرنے کی ظاہر توجہ تو وہ خود بہتر کر سکتے ہیں، لیکن جو آخری ایک میٹنگ تھی اس میں میں بھی شریک تھا، جس میں تمام یعنی جو اکائیاں ہیں شیعہ وفاق المدارس ہے، تحریک کیا نام ہے اپنے شیعہ علماء کونسل ہے، پھر اسی طرح سے جامعہ کوثر ہے، ان کے تمام مقابلین موجود تھے، میں بھی مجلس کی طرف سے وہاں پہ تھا. تو وہاں پر ہم نے ان 6 نکات پر اتفاق کیا کہ یہ جو 6 نکات ہیں درود ابراہیمی اور اسی طرح سے جو ہم نے وائٹ پیپر شائع کیا ہے، ان میں آپ پڑھ لیجیے، ان 6 نکات پر ہم سب مل کر سٹینڈ لیں، کوئی بھی اس پہ جھکاؤ نہ دے. اور اس وقت اس دوران اجلاس بھی ان کی یعنی نصاب کونسل کی میٹنگز ان کے کوآرڈینیٹر کی آ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک ان کو یعنی پریشانی تھی کہ اس پر کوئی ہمارا ہم لوگوں نے شیعہ جو ہے وہ کنسرن شو کر رہے ہیں. تو لیکن پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر آپ پتہ کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے پھر وہ اور لوگ جب سامنے آتے ہیں پھر وہ ڈیل ان کا انداز اور ہوتا ہے. بہرحال احمد صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس میں حکومت شامل نہیں ہے، ریاست شامل ہے، وہ امپلیمنٹ کرا دیا. تو اس کا پھر ان لوگوں نے پھر بات چیت کی ہے. ابھی بہرحال آپ نے دیکھا کہ آپ واٹس ایپ پہ کل پرسوں عام لوگوں نے خطوط لکھے، ہمارے اکابرین ملت کو خط لکھے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کر دیے. وہ خط بھی میں اس گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ لوگ پڑھیے گا. انہوں نے سوالات کیے ہیں کہ آپ نے کر تو دیے لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو کل کیسے پڑھنے دیں. کیا ہمارا بچہ کل اگر یہ پڑھ کر آ کر مجلس میں کسی فضائل کو سن کر تعجب کرے گا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو میں اپنی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ تو ابھی ہاں تو یہ وہ معاملات اور مسائل ہیں. تو البتہ ابھی پھر بھی ادارے جو ہیں یا ہماری ریاست ابھی بھی ان کے دستخط کرنے کے باوجود مجلس کے سٹینڈ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود مطمئن نہیں ہے. سر اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو شروع میں فیل ہوا، سلیبس کا مسئلہ